بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی تھی، کوئی ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وقت گزارا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جب حضرت علی کوفہ چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، خالد بن زید بھی کوفہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ذمہ دار بن گئے، مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، تو حضرت دوبارہ آ گئے مدینہ منورہ۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب بھی غزوات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جو جنگی کی ان تمام میں شرکت فرمائی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی کمانڈری میں ایک لشکر روانہ کیا قسطنطنیہ۔ تو کیونکہ سمندر کے لشکر کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی، میری امت کا لشکر، پہلا لشکر جو سمندری قافلہ جائے گا اس کی اللہ مغفرت فرمائے گا، اور اس کے بعد قسطنطنیہ کی فضیلت، لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنطُنِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا، اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کا استنبول، اس دور کا قسطنطنیہ، جس طرح آج بیت اللہ ہم مسلمانوں کا مرجع ہے، اسی طرح عیسائیوں کا سب سے بڑا مرجع اس دور کا جو آیا صوفیہ کنیسہ چرچ ہے وہ سمجھا جاتا تھا، جو استنبول میں آج تک موجود ہے۔ اور یہ آیا صوفیہ جو چرچ ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے 534 میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 35 سال پہلے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 1460-70 سال پرانا ہے آیا صوفیہ، جس کو تھوڑے دنوں پہلے طیب اردوغان نے، جو 35 سال سے پچھلے 70 سال سے بند ہو گیا تھا، وہاں کی حکومت نے بند کر دیا تھا، اس کو دوبارہ کھولا اور مسجد میں تبدیل کیا۔ تو یہ چرچ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ عقیدت تھی، اور یہ گویا ان کا مکہ سمجھا جاتا تھا اس دور کا قسطنطنیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ اور اس کا سقوط ہو جانا گویا قیصر کی حکومت کا انتہائی خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے جب لشکر بھیجا وہاں پر تو اعلان کرایا مدینہ منورہ میں، تو بہت سارے لوگ صحابہ کرام شریک ہوئے، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، آپ سوچئے آپ کی عمر میں نے آپ کو بتایا 576 عیسوی کی آپ کی پیدائش ہے، اور 674 یعنی 674 میں یہ لشکر جا رہا ہے، یعنی 98 اور چاند کے حساب سے 101 سال آپ کی عمر ہے۔ اس پیرانہ سالی میں آپ کا جذبہ اور شوق دیکھیے کہ آپ لبیک کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی بات پر، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے دین کے پہنچانے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا۔ 98 سال، 101 سال کی عمر ہے آپ کی، اور اس عمر میں آپ جو ہے وہ پہلے مدینہ منورہ سے ملک شام جو تقریباً 1300 کلومیٹر، اور پھر ملک شام سے استنبول 1270 کلومیٹر، اتنا طویل راستہ، 5000 کلومیٹر کے قریب یہ راستہ بنتا ہے۔ اتنا لمبا راستہ آپ نے 3000 کلومیٹر کے قریب، اتنا لمبا راستہ طے کر آپ، اس میں سمندری راستہ بھی ہے، گھوڑے کا راستہ بھی ہے، چلنے کا بھی موقع آیا ہے، آپ اس عمر میں سوار ہوئے اور گئے، اور آپ نے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ غزوے میں شرکت کی۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے۔ جب آپ بیمار ہو گئے
تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری وفات ہو جائے گی۔ تو فرمایا ساتھیوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو میں اپنی آخری بات تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب یہ اندازہ ہو گیا یزید کو کہ آپ کی وفات ہو جائے گی، تو کیونکہ یزید جنرل تھا، تو یزید نے جا کر حضرت ابو ایوب انصاری سے سوال کیا کہ آپ کی ما حاجتو کا، حضرت آپ کی کوئی ضرورت، کوئی وصیت، آپ کوئی نصیحت کرنا چاہے، کوئی درخواست آپ کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ جب میری وفات ہو جائے تو تم، ابھی تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا، اس میں قسطنطنیہ سے پہلے کی جگہ فتح ہو گئی، لیکن قسطنطنیہ بہت زیادہ حصار کے ساتھ تھا، تقریباً اس کی کئی دیواریں تھیں، اور ایک دیوار تو اس کی 12 ہاتھ چوڑی تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے اتنی موٹی، اور پھر اس کے بعد اس میں گہری خندقیں تھی، کافی تفصیل ہے جس کا موقع نہیں ہے ابھی۔ تو یہ شہر فتح نہیں ہوا تھا، اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد، اس کے 600 سال کے بعد 1453 یا 1451 عیسوی میں یہ فتح ہوتا ہے، اس واقعے کے بھی 600-700 سال کے بعد۔ تو جب وفات ہو جائے میری، تو میرے جسم خاکی کو آپ گھوڑوں پر رکھ دینا، اور اس کے بعد آپ کے سوار جتنی دور جا سکتے ہیں مجھے لے جانا، دشمن سے جتنے قریب جا سکتے ہیں لے جانا، اور وہاں پر مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی وفات کے بعد یزید نے ایک قافلہ تیار کیا اور ان کو روانہ کیا، یہاں تک کہ وہ جو قلعہ تھا، جس کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کی تصویر رکھے آپ کے سامنے، تو اس قلعے کی دیوار، حصن کی دیوار کے ساتھ بالکل نیچے دفن کیا، اور وہ قیصر پر خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یزید نے، کہ میں مسلمانوں کا کمانڈر ہوں، اور ہماری ایک بہت معزز شخصیت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو ہم نے آپ کی قلعے کی دیوار کے ساتھ دفن کیا ہے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اگر آپ نے ان کی بے حرمتی کی تو پھر ہمارے خلاف اعلان جنگ سمجھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط کی ہیبت اس کے دل میں ڈال دی، بادشاہ کے دل میں، اور پھر اس کو بھی عظمت ہوئی، احترام ہوا، اور آپ کی قبر کی وہ بھی اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، قبر کی حفاظت کرتے تھے، اس پر پانی چھڑکتے رہتے تھے۔ جب حضرت سلطان محمد فاتح نے 1453 میں فتح کیا قسطنطنیہ کو اور اس میں داخل ہوئے، تو پھر آپ نے اس قبر کا قبضہ لیا، اور اس کے بعد وہاں پر جامع ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مسجد تعمیر کر دی گئی، جو مسجد ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ دوستو، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، آپ سے 155 روایت مروی ہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور ہم سب کی والدہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام آیا تھا، جب تہمت لگائی تھی، اس وقت آپ نے جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کی ہے۔ آپ جب گھر گئے تو آپ کے اہلیہ نے پوچھا کہ ہم نے کچھ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مان لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، یعنی جیسا حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر میں کہا تھا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی بات کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں ایسی بات اپنی زبان سے نکالے، ہمیں تو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اچھا ہی خیال کرنا چاہیے، اور خیری کی بات کرنا چاہیے، اور یہ تو افک بہتان ہے۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، یہ آپ کی سیرت مبارکہ تھی۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ حصہ عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے بلند اخلاق میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔